دوسرا پوائنٹ کہ عورت کو وقت پر ہر چیز سمیٹ لینی چاہیے. ایسا سست مزاج نہیں ہونا, اچھا کر گنسا کریسا تھی کہ وہ شام ہو گئی, ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو, تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ ہوں, حضرت عائشہ ہوں اور جتنے بھی دیگر صحابیات ہوں, یہ اپنے کام کو مکمل مستقل صحیح طریقے پہ اپنے ہی وقت میں کر لیا کرتی تھی. اب خاوند باہر کام کر رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اندر کام کر لے, اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو بآسانی کر لے. اور جس طرح مرد مصلی پہ بیٹھ کے جو عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے, تو عورت گھر کے کاموں میں وہ ثواب حاصل کر لیتی ہے. میں آپ کو ایک جماعت کا واقعہ بتاؤں. جماعت گئی مسجد نبوی مدینے, تو تبلیغ میں بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ایک ساتھی ایک دو خدمت میں لگ گئے ہیں, باقی ساتھی عبادت گشت وغیرہ میں. تو وہاں پہ امیر صاحب نے کہا خدمت کون کرے گا؟ سب کے ہاتھ نیچے, نظر ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی. وجہ بھائی اس لیے کہ اب روزہ رسول ہے, تو اب اس سے بڑی لالچ اور کیا ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سواریاں صحابہ نے تیز کر لی تھی, تو پھر آج وہ شاہ کے رسول تو آج بھی موجود ہے, تو وہ کیسے کہا بس آج روزہ ہوگا اور ہم ہوں گے, عبادت ہم سے خدمت نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ساتھی تیار نہیں. اب اگر سارے روزہ رسول پہ, تو جماعت کا نظام ٹوٹتا ہے. پھر انہیں جب یہ تھک کے آئیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو اس پر دو ساتھی راضی ہو گئے کہ ہم کریں گے, ہم خدمت کریں گے, آپ جاؤ روزہ رسول پہ. تو انہوں نے 3 دن خدمت کی, کھانا پکا رہے ہیں, لا رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, پھر برتن اٹھا رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, پکا رہے ہیں. یہ 3 دن یہ کام کرتے رہے. وہ 3 دن روزہ رسول پہ, وہ صلاۃ والسلام ہے, صلاۃ والسلام ہے. 3 دن گزرا, اور پھر اس کے بعد ساتھیوں نے کہا الحمدللہ کتنے ہی مزے ہیں. جو ساتھی روزہ رسول پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے اور اللہ رسول ذکر اذکار تلاوت نوافل پڑھ رہے تھے, کیا کتنی لذت ہے, کتنے ہی مزے ہیں. تو جو خدمت والے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتائیں. جی ضرور بتائیے. کہا جتنے 3 دن تم روزہ رسول میں بیٹھ کر تم صلاۃ والسلام سے رسول اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو, رب کعبہ کی قسم انہی 3 راتوں میں کوئی رات نہیں گزری جن میں ہم نے رسول اللہ کی زیارت نہ کی. اس کی وجہ خدمت کر کے تو دیکھو. تو اب جسمانی طور پہ جماعت والے روزے کے قریب ہیں اور دور ہیں جو خدمت کر رہے ہیں, لیکن آپ دل کی ایک ہل کی چاند دیکھیے کہ یہ دور ہو کے بھی قریب ہے, وہ قریب ہو کے بھی اتنے قریب نہ ہو سکے. اس کی وجہ خدمت میں وہ کہتے ہیں نا, عبادت سے اگر ملتی ہے جنت تو خدمت سے ملتا ہے خدا, اور پھر خدا تعالیٰ جب مل گیا تو جنت تو پھر چھوٹی چیز ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے افراد کہ جو خدا سے خدا کو چاہیں. جنت کے لیے عبادت کرنے والے کئی ہیں, یہ سوداگری ملتی ہے. شان یہ ہے کہ رب کی ذات کی وجہ سے اس کی عبادت کی جائے. یہ شان اللہ والوں میں ہوتی ہے. یہ معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے افراد ہی بتا سکتے ہیں. اللہ ہمیں جہنم کی نہیں, ہمیں جہنم سے ایک بچاؤ کا معاملہ ہو یا جنت کی طلب کا معاملہ ہو, یہ چھوٹی چیز ہے. ہمیں تم سے تم چاہیے, ہم آپ میں آنا چاہتے ہیں, ادھر آ جائے اللہ. ان کے معاملے اور ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت میں مسجد میں دیکھتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہا ہم 2 بھائی ہیں, ایک مسجد میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ باہر جا کر کماتا ہے. وہ کماتا ہے, میں عبادت کرتا ہوں, کھاتے اکٹھے ہیں. کہا تمہارا بھائی بڑا سمجھدار ہے. کہا وہ کیسے سمجھدار؟ تو میں ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں. کہا تم جتنا عبادت میں لگ کر ثواب حاصل کر رہے ہو نا, میری رب کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے تم سے زیادہ دے رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو, تھک کر بھوک تو لگتی ہے نا, تمہارے بھوک کے مسئلے کو بے فکر اس نے کیا ہے, تبھی تو تم یہاں پہ آ کر بے فکر ہو کر بیٹھے ہو, وگرنہ وہ انکار کر رہے تو تمہیں باہر نکلنا پڑے. تو اسی وجہ سے تم لگے ہوئے ہو اور وہ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے. بلکہ 2 بھائی ہیں, دونوں صحابہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ میں اس سے یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ عبادت نفل نوافل نہیں کرنا چاہیے. اس کا الٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہے وہ باہر کماتا ہے, دوسرے صحابی ہیں وہ تمام تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یا رسول اللہ میں ہر وقت کام میں ہوتا ہوں, مشقت میں ہوتا ہوں, یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تسلی کے فرمایا لا اللہ کا ترزق بھی, شاید تجھے بھی تو رزق اس کے منہ سے مل رہا ہو. ترزق بضعفائکم, تمہیں بعض اوقات رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات ہم کو یار کہہ کام دینا کو چھوڑ, ان کو گھر میں لایا کرو, ان کو دیا کرو. ان کا دینا دراصل خدا سے لینا ہے. اللہ رب العزت کے نظام اسلام کا طریقہ کار الگ ہے. 2 تاکہ ملے. ہم کہتے ہیں لیں تاکہ ملے, اللہ کہتا ہے نہیں 2 تاکہ ملے. نظام اس کے یہاں الگ ہے, اس کے یہاں ایک ہٹ کر ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گھر میں چکی بھی خود پی سکنا چاہیے. کہ دوسرا ٹپ یہ ہے کہ وقت کے اوپر کام کو سمیٹ لے, اور پھر اس کے بعد بآسانی انسان آرام بھی کر سکتا ہے, مسئلے مسائل بھی اس کے حل ہو سکتے ہیں. تو وگرنہ ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد موٹاپا, صحت خرابی, پھر اس کے بعد جا کر جم, تو پسینہ تو ویسے ہی نکلنا ہے اور پھر تکلیف بھی سہنی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ پسینہ کام پہ ہی نکل آئے, کیا ہی بہتر ہے کہ بندہ پھر جم میں جانا ہی نہ پڑے,
جم میں جانے پر جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ کاموں میں حاصل ہو جاتا ہے.